بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم یہ قسط جو ہے 80 نمبر، وہ سلطان رکن الدین بیبرس کی 80 نمبر قسط ہے، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلمانوں نے اسلام کا دینی مرکز اور الف لیلوی شہر بغداد میں ان دنوں امیر المومنین کے منصب پر خلیفہ ابو جعفر منصور بن طاہر المستنصر باللہ برجمان تھا۔ وہ رجب 623 ہجری میں خلافت کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تھا۔ اس کی ماں خلیفہ زہر بامرلہ کی ترکن لونڈی تھی۔ وہ بے حد عادل اور نیک دل خلیفہ تھا۔ اس کے ثبوت اس روایت سے ملتا ہے جنہیں ایک عرصے سے نام نہاد علماء نے متروک قرار دیا ہے۔ علماء کی جماعتیں اپنے مسالے کو عمدہ ثابت کرنے میں شعائر اسلامیہ کو بھی رد کر چکی تھی۔ خلیفہ المستنصر باللہ نے شعائر اسلامیہ کو روح حقیقی پر اثر نو گامزن کیا تھا۔ موفق عبداللطیف کا بیان ہے کہ اس زمانے کے لوگ سر عام اسلامی محاسن یاد کرنے لگے۔ خلیفہ وقت کی تعریف اور توصیف ہر شخص کی زبان پر تھی۔ اس کے عیب جوئی کا دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ نیک خصائل اور عادات کی باعث اس کے دادا خلیفہ الناصر الدین باللہ نے اسے ہر دم عزیز رکھا۔ وہ اسے پیار سے قاضی پکارا کرتا تھا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے اپنے زمانے میں اتنی فوج جمع کر لی تھی کہ اس سے پہلے آباء و اجداد میں سے کسی کے پاس اتنا بڑا جری لشکر نہیں تھا۔ تاتاری جب سلطنت خوارزم روند کر بغداد کی جانب بڑھے تو خلیفہ کے بہادر فوج نے خفاجی کی قیادت انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ خفاجی امیر المومنین کا سگا بھائی تھا اور اس کی خواہش تھی کہ تاتاریوں پر کاری ضرب لگائی جائے اور اسے حملے کی اجازت دی جائے، مگر امیر المومنین نے بغداد سے خطرہ ٹل جانے پر ہی تکیہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تاتاری لشکر مکمل طور پر کامیابی نہیں حاصل کر پایا تھا۔ خفاجی کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد بغداد پر دعویٰ بول دیں گے، مگر اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ خلیفہ مستنصر باللہ کا دربار بختائے روزگار اور بے مثل شخصیات سے بھرا رہتا تھا۔ ان میں شیخ الاسلام عزیز الدین بن عبدالسلام، وجیہ کیروانی، امام ابو القاسم رافی، یاقوت حموی، حافظ ابو الحسن بن قطان، حافظ عمر الدین علی بن اسیر بن انبی، شاب سہروردی، بہاؤ الدین شہداد، ابو العباس اونی، علامہ عبد الخطاب بن وحید، ابو البرکات بن مصطفی، زیاد بن اسیر، ابن ابریبی، کمال بن یونس شارہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے نامی گرامی حضرات وہاں موجود رہتے تھے۔ بیبرس ادائیگی حج سے فارغ ہو کر وقت ضائع کیے بغیر بغداد کی جانب نکل پڑا تھا، لیکن انتے وقت شیخ عزیز الدین نے اسے اپنے مقصد میں کامیاب لوٹنے کی پیشگوئی کی تھی، جس پر وہ بے حد مسرور تھا، اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے صبر کرتے ہوئے 23 ذی الحج کو بغداد میں داخل ہوا۔ مسلمانوں نے اسلام کے مرکز میں پہنچ کر اس عجیب سرشاری کا احساس ہوا۔ بغداد، جس کا نام اس نے کئی بار سنا تھا، مگر یہاں آنے کا اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ واقعی الف لیلہ داستانوں جیسا حسن اور جمال کا شاہکار تھا۔ شہروں اور گلی محلوں کو ایک خاص ترتیب سے بنایا گیا تھا۔ وہ ایک بڑے حمام میں پہنچا، وہاں اس نے غسل کیا اور صاف لباس پہن کر کیسر خلافت کی راہ لی۔ صدر دروازے پر موجود درباری نے اسے روک کر آنے کا مقصد دریافت کیا۔ بیبرس نے سلطان رکن الدین بیبرس نے جب اسے بتایا کہ وہ قاصد ہے اور امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس سلطان مصر کا پیغام ہے، تو درباری نے اسے قاصدوں کے دفتر کی جانب جانے کی ہدایت کی، جہاں ناظم الامور سفارت بیٹھتا تھا۔
بیبرس سیدھا اس کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے بیبرس کا چہرہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ کسی بڑے سلطان کی جانب سے کم عمر نوجوان کو قاصد بنا کر روانہ کرنا واقعی عجیب سی بات تھی۔ اس نے بیبرس کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور جلدی سے ہی ملاقات کروانے کا وعدہ کیا۔ ایسے میں 3 دن بیت گئے۔ بیبرس فارغ اوقات میں بغداد کی گلی کوچوں میں گھومتا رہتا۔ اگلی شام اسے یہ نوید سنائی گئی کہ کل صبح اسے دربار خلافت میں حاضر ہونا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ اسے امیر المومنین کے سامنے پیش کیا جانا تھا اور وہ اپنا مدعا بیان کرنا تھا۔ یہ ذمہ داری واقعی بڑی تھی۔ ناظم بیبرس کی حالت سے سمجھ گیا کہ اسے ایسے امور کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ جھجک بھی رہا تھا۔ اس نے بیبرس کی ہمت بندھائی اور اسے آداب ملاقات میں سمجھائے۔ بیبرس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ تمام رات آنے والے صبح کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسرے روز وہ اعلیٰ پوشاک زیب تن کیے خاص طوائف ساز لیے امیر المومنین خلیفہ ابو جعفر المنتصر باللہ کے حضور پیش ہوا۔ دربار کی شان و شوکت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی۔ خلیفہ ابو جعفر بڑے قیمتی تخت پر سب سے اونچی مسند پر موجود تھا۔ اس کے اطراف میں خاص عمادین اور نیچے عام درباریوں کا مجمع دکھائی دے رہا تھا۔ کہو قاصد، کیا پیغام لائے ہو؟ امیر المومنین کے پاس کھڑے وزیر اعظم نے اسے مخاطب کیا تو وہ جلدی سے سنبھل گیا۔ اس نے چاندی کے چھوٹے سے بکس کا منہ کھول کر تخت کی جانب بڑھایا۔ اس میں موجود سنہرے کپڑے پر نجم الدین ایوب کا اطاعت اور بیعت نامہ دکھائی دے رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ایک بار درباری کو اشارے کیا۔ اس نے بڑھ کر وہ بکس بیبرس کے ہاتھ سے لیا اور سر جھکائے بڑے احترام اور تخت کی سیڑھی طے کرنے لگا۔ کچھ لمحوں میں وزیر اعظم نے نجم الدین ایوب کا پیغام پڑھ کر امیر المومنین کو سنایا۔ اس پیغام میں بیت المقدس پر دوبارہ مسلمانوں کے قبضے کی خوشخبری بھی موجود تھی۔ خلیفہ ابو جعفر المنتصر باللہ نے جب تمام حالات سنے تو اس نے فوری طور پر نجم الدین ایوب کے لیے مصر کی حکومت کا پروانہ جاری کرنے کا حکم دیا۔ اسی اسنا میں بیبرس نے دوسرے طوائف بھی امیر المومنین کے حضور پیش کر دیے۔ نوجوان، اوپر یہاں آؤ۔ خلیفہ نے بیبرس کو پاس بلایا اور بیبرس اپنی عزت افزائی پر بہت مسرور اور خوش ہوا۔ ادب احترام سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے خلیفہ کے پاس پہنچ گیا۔ تمہارے سلطان نے اپنی جانب سے بیعت کا اختیار تمہیں تفویض کیا ہے، کیا تم ہماری بیعت کرتے ہو؟ بیبرس نے یہ سنا تو دونوں ہاتھ امیر المومنین کے بڑے ہوئے ہاتھ کی جانب بڑھائے اور ان کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے نجم الدین ایوب اور اپنی جانب سے بیعت کا اقرار کیا۔ خلیفہ ابو جعفر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے پا کر فرت مسرت سے اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ اور امیر المومنین کی صورت میں خاندان نبوت کی جھلک دیکھ رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی فرد سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا کسی زیادہ سے کم نہیں تھا۔ وہ ابھی اپنے محسوسات کے دائرے میں ہی الجھا ہوا تھا کہ پروانہ حکومت تیار ہو کر آ گیا۔ خلیفہ ابو جعفر نے پروانہ اس کی جانب بڑھایا۔ نوجوان، خلیفہ بولا، ہمیں تمہاری کم عمری اور اتنے بڑے فرض کی ذمہ داری دونوں پر توجہ ہے۔ تم سلطان کے بہت قریبی اور وفادار ساتھی ہو، شاید اسی لیے تمہیں یہ اعزاز بخشا گیا۔ بہرحال اپنے سلطان سے کہنا کہ ہمیں خاندان ایوبی پر بے حد فخر ہے۔ انہوں نے بغداد کے کمزور ایام میں مسلمانان اسلام پر جو مہربانیاں کی ہیں، ان کے لیے ہم ان کا جتنا شکر گزار ادا کریں۔ تمہارے سلطان کا نام نجم الدین ایوب ہے نا؟ بیبرس نے تیزی سے اس بات میں جواب دیا۔ اس سے کہنا کہ اس کی جد اعلیٰ نجم الدین ایوب نے جو کارنامے انجام دیے تھے، ہم ویسے کارناموں کی توقع اس سے بھی رکھیں گے۔ اس سے کہنا، امیر المومنین آپ سے بے فکر رہیں، میرا آقا بہت شجاع اور سچا مسلمان ہے۔ بیبرس نے کہا، تمہارے شجاع آقا کے لیے ہماری جانب سے تاج شاہی خلق اور 20 کڑی الغنام اور 5 حسین کنیزیں ہماری جانب سے تحفہ خاص ہیں۔ خلیفہ نے باروح لہجے میں کہا۔ بیبرس نے سر جھکا کر اسے سلام کیا اور اپنا مدعا پورا ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے فراغت پا کر سیدھا اپنی قیام گاہ پر واپس لوٹا۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ امیر المومنین نے اس کے لیے مزید 2 دن تک یہاں ٹھہر کر ضیافت اڑانے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کی واپسی ممکن ہو سکے گی۔ 2 دن تک مزید بغداد میں قیام کیا۔ جب وہ روانہ ہونے لگا
تو 5 نقاب پوش کنیزیں اور 20 غلام اور 50 کے قریب عربی گھوڑے اس کے ساتھ روانہ کیے گئے تھے۔ وہ سب گھوڑے طواف سے لدے پڑے تھے۔ بیبرس خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ان پر لدے ہوئے طوائف کیا ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تنہا بغداد پہنچا تھا، مگر جب وہاں سے نکلا تو ایک بڑا قافلہ اس کے ہمراہ تھا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔